نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهمهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين۔ سورہ ابراہیم اللہ کی توفیق سے ختم ہوئی۔ بڑے عجیب انداز سے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کو یہاں پیش کیا تھا سورہ ابراہیم کے اندر، ایک توحید، ایک نبوت اور رسالت کو ایک نرالے انداز میں، اور قیامت کے احوال اللہ تعالیٰ نے، اور اس پر جو مجرمین کو سزا ملے گی اس کا بیان تقریباً تھا۔ توحید بھی تھی، سورہ حجر ہے، اس کے بعد مکی صورت ہے، 99 اس کی آیات ہیں اور 6 رکوعوں کے اوپر یہ صورت مشتمل ہے۔ تو جب مکی صورت بول دی تو مضمون سمجھ میں آ جائے گا کہ مکی صورت کے اندر احکامات نہیں ہیں۔ مکی میں کیا ہے؟ صرف ایمان بنایا جا رہا ہے۔ مکی صورتوں کے اندر صرف ایمان کی بات ہے، توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، حشر کی بات ہے، قبر کی بات ہے۔ ہاں، اس کے ضمن کے اندر کچھ احکامات بھی آ جائیں گے۔ اس صورت میں بھی جس طرح ماقبل صورت کے اندر کفار کے سوالات اور ان کے جوابات ہیں، نیز ان غریبوں کی حسرت اور ندامت جب ان کے عقائد ٹوٹیں گے مرنے کے بعد۔ ہمارا عقیدہ تھا مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اوہو اب پتہ چل رہا ہے کہ مرنے کے بعد ایک لمبی چوڑی زندگی ہے، ہم سب ایک نئے عالم میں داخل ہونے لگے ہیں اور اس کا نام عالم آخرت ہے۔ اب جب ان کفار کے عقائد ٹوٹیں گے تو اس پر جو حسرت و ندامت ہوگی، اس ندامت کا ذکر ہے کہ وہ ندامت کس سطح کی ہوگی۔ اور کچھ آفاق، یہ جو آسمانی نظام ہے، خصوصاً اس میں ستاروں کا جو اللہ تعالیٰ نے لمبا چوڑا نظام رکھا ہوا ہے، آسمان اور آسمان کی ضروریات، بروج، جتنے برج ہیں آسمانوں کے، اور کیسے اس آسمان کو اور آسمان سے اوپر کی جتنی گفتگو اور کلام اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کیا ہوا ہے، ان سب کا ایک ضمناً طور کے اوپر اس صورت کے اندر یہ بھی ذکر آئے گا۔ اور ایک بڑا مکالمہ ہے جو کہ ابراہیم ان کا حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کا ہوا تھا، اس مکالمے کو اللہ تعالیٰ پیش فرمائیں گے۔ ابتدا اللہ رب العزت نے حروف مقطعات سے فرمائی ہے۔ یہ قرآن کا ایک عجیب سا راز ہے جو تقریباً کسی نہ کسی صورت کے اندر ضرور ہوتا ہے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ یہی سے کراتے ہیں، اور اس راز کی حکمت انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ جب اس کا معنی بتلایا ہی نہیں ہے، یار میں آپ سے ایک بات کہوں، ناراض نہیں ہونا، بس چھوڑ دو، اب بندہ زیادہ پریشان ہوگا، یار یہ بولتے ہی نہیں جب بتانا ہی نہیں تھا، اس بات کرنے کا تذکرہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب آپ نے شروع سے تہیہ کیا تھا مجھے نہیں بتانا، تو پھر یہ جو کہا ہے کہ چلو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اب انسان تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ پہلے اس کو ذہن میں بھی نہیں تھی کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے یا نہیں کہنا چاہ رہا، اب تشویش بڑھے گی، حیرانگی اور بڑھے گی، پیاس لگے گی، اب اس کی منت بھی کرے گا، یار بول دے کوئی بات نہیں ہے، ایک پانی جانتا ہی نہیں ہے، جب آپ نے پانی کا ذکر کر دیا ہے تو اب پلاؤ۔ اللہ تعالیٰ حروف مقطعات یہ وہ راز ہیں جو صورتوں کے آغاز کے اندر اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اللہ اس کا معنی جانتے ہیں اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، ان کو اس کی تعلیم کی ہے، تبلیغ سے منع کیا ہے، آگے نہیں پہنچانا۔ اللہ پھر بیان ہی نہ کرتے کہ نہیں، اس میں مصلحتیں ہیں، اس میں حکمتیں ہیں۔ ان 3 حرف کے اندر آغاز ہو رہا ہے سورہ حجر کا، الف لام را سے۔ اللہ ان 3 حرفوں کے اندر کیا وہ ہے، مصلحت کیا ہے، کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تم اپنے علم پر یا
اپنی عقل کے مطابق عمل کرتے ہو یا وحی کے حکم پر عمل کرتے ہو؟ اللہ یہ بات کو اور تشریح سے سمجھائیے. قتل کا آیات الکتاب، اب یہ پوری صورت تمہیں سمجھ میں آئے گی، اس کے معنی تم سمجھو گے. اس کے معنی ان عربی کے الفاظ کے حروف کے اردو کے اندر معنی ہیں جو تمہاری سمجھ میں آئیں گے، تم اس پر ایمان لاؤ گے. آیا یہ الف لام را جس کا کوئی معنی نہیں ہے، اردو کے اندر کوئی معنی نہیں بنتا، اس پر بھی ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے؟ یہ تمہارا امتحان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو مطلب کیا ہوا؟ ایمان والے کا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے. عقل کو مدار بنا کر ایمان لاتا ہے یا وحی کو مدار بنا کر ایمان لاتا ہے؟ تو جواب ملا اللہ ہم وحی کو مدار بنا کر ایمان لاتے ہیں. جیسے ہم دیگر قرآن کو مانتے ہیں ایسے ہم ان تمام حروف مقطعات کو بھی مانتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے. اس کے بعد والوں نے بڑے ترجمے کیے ہیں، لیکن وہ ترجمے نہیں ہیں جو اللہ چاہ رہے ہیں، یا جو اللہ کے علم جو اللہ رب العزت نے ان کے معنی راز کے اندر رکھے ہوئے ہیں، یہ وہ ترجمے نہیں ہیں. مثلا الف لام را ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہے جی الف سے مراد اللہ ہے. الف سے مراد کیا ہے؟ اللہ ہے. لام سے مراد جبرائیل ہے. لام سے مراد کیا ہے؟ جبرائیل. اور را سے مراد رحمت ہے. اور رحمت کا مجازی معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہے کہ اللہ، یا رحمت سے مراد اس قرآن کو لے لیا جائے، اللہ رب العزت توسط استعمال فرما رہے ہیں لام سے جبرائیل کا، اور اس رحمت اور اس قرآن کو اتار رہے محمد رسول اللہ. معنی بنا ہے، معنی اچھا بنا ہے، مفہوم اچھا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے اس کے اندر، وہ کوئی نہیں جانتا. میں نے آپ کو ہزاروں مصلحتوں میں ایک چھوٹی سی مصلحت جو کہ کتابوں میں لکھی ہے وہ بتلائی. کیا؟ کہ دیگر وحی پر جیسے تمہارا ایمان ہے، آیا وہ وحی سمجھ میں آتی ہے؟ سارا قرآن سمجھ میں آ رہا ہے سمجھا جائے تو. اور آیا اس وحی پر جو کہ جس کے معنی تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ اس پر ایمان لاتے ہو؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس معاملے میں یہ ہو کہ حروف مقطعات کے اندر اس کے معنی کے در پہ ہوا ہی نہ جائے. اللہ نے جب چیز چھپائی ہے اور ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں بنایا، ہمیں صرف اتنا مکلف بنایا ان حروف کو قرآن کا جز سمجھو، ان حروف پر ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے دیگر قرآن کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہو، اور معنی کے پیچھے مت پڑو. جب اللہ تعالیٰ نہیں تو بتانا چاہ رہے تو یعنی اللہ یہاں ہمیں آرام دے رہے ہیں، کس کی جستجو کے پیچھے؟ جب مالک آرام سلوانا چاہ رہا ہے مزے سے سو، کام نہیں لے رہا ہے، ہاں آگے کام لے رہا ہے، اس پہ کام کرو. اچھا سورت مکی پھر دوبارہ سنا دیتا ہوں، عرض کر چکے ہیں جب یہ شروع ہوتی ہے تاکہ ازبر ہو جائے. وہ صورتیں جو قبل از ہجرت نازل ہوئیں، قرآن کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوا، خواہ کہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں تھے یہ کہیں اور تھے، خواہ مدینہ میں ہو، حالانکہ مدینہ میں ہجرت سے پہلے کبھی تشریف نہیں لائے، شام میں ہو، شام بھی نہیں گئے آپ، نبوت کے اظہار کے بعد شام کا بھی جانا نہیں ہوا، دنیاوی سفر کے لیے گئے، حنین گئے، طائف گئے، فلان گئے، یا جہاں بھی ہیں آپ، خالی وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اس کو مکی کہہ دیتے ہیں. اور مدنی اسی قول کے مطابق مدینہ میں ہجرت کے بعد آپ خواہ کہیں ہیں، فتح مکہ میں دوبارہ آپ آئیں حج کرنے کے لیے تو مکہ میں موجود ہے، اور مکہ کے اندر سورہ کیا نام ہے فتح نازل ہوئی ہے اس کی آیات، لیکن اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مدنی. حالانکہ تشریف فرما کہاں ہے؟ مکہ میں، کیونکہ وہ ہجرت کے بعد ہوئی. یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول، جو صورتیں مکہ یا مکہ کے گرد و نواح کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے نازل ہوئیں ان کو مکی کہہ دیا گیا، خواہ وہ آپ ہجرت کے بعد مکہ میں تشریف لائے ہوں اور وہ کیا نام ہے آپ مکہ میں موجود ہوں تو اس کو مکی کہا جائے گا. اور جو آپ مدینہ یا مدینہ کے گرد و نواح میں جہاں بھی آپ تشریف فرما تھے جو قرآن کا حصہ نازل ہوا اس کو کیا کہا جائے گا؟ مدنی. یہ قول ضعیف ہے. پہلا قول لفظ ہے ہجرت سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی تشریف فرما تھے اس کو کیا کہا جائے گا؟ مکی. اور ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی تشریف فرما تھے اس کو کیا کہا جائے گا؟ مدنی. وجہ مضمون بتاتے ہیں کہ یہ مکی صورتیں یہ مدنی. مکی صورتوں کے جتنے مضامین ہیں ان میں احکامات نہ ہونے کے برابر ہیں، بہت تھوڑے احکامات ہیں. اور مدنی صورتوں کے جو احکامات ہیں وہ سب کے سب احکامات کے اوپر، جتنی آیتیں احکامات کے اوپر مشتمل ہیں. تو احکامات آئے کہاں ہیں؟ سب کے سب ہجرت کے بعد آئے ہیں سوائے 1-2 کے. نماز وغیرہ ہو گیا، 2 ہجری کو جی روزہ آ رہا ہے، 3 ہجری کو جی زکوٰۃ آ رہی ہے. ہجری کا مطلب کیا؟ ہجرت فرما چکے ہیں. اور خالی نماز آپ کی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے. حج تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے 1.5 سال پہلے نازل ہوا ہے جو حکم آیا ہے. شراب چھوڑنے کا حکم مدینہ کے اندر آیا، پردے کا حکم مدینہ کے اندر آیا. اچھا جوا موا چھوڑنا ہے، یہ سب کے احکامات مدینہ کے اندر آ رہے ہیں. تمام لین دین بیوعات جس کو کہتے ہیں، معاملات، معیشت آپ کی، معاشرت آپ کی، سب کی سب مدینہ کے اندر آ رہی ہے. تو مدینہ والی زندگی احکامات کی زندگی ہے اور مکہ والی زندگی
یہ ایمان کے بننے کی زندگی ہے، شروع کے 13 سال تقریباً جو گزرے۔ قرآن، درمیان میں یہاں ایک بات اور سنجیے، یہ سارا کا سارا جو قرآن ہے، قرآن کہتے ہیں وہ کتاب جس کی قرات کی جائے، وہ کتاب جس کی قرات کی جائے، جس کی تلاوت کی جائے، یہ قرآن ہوتا ہے۔ اس قرآن کا ادب کہاں تک ہے شریعت کے اندر؟ یہ چونکہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک سے نکلی ہے چیز، یہ نقوش نہیں، اس کی روح، ان لفظوں کا جو تکلم میں کر رہا ہوں، ربما یود الذین کفروا، یہ جو لفظ لے رہا ہوں اس کی حقیقت لوح محفوظ کے اندر لکھی ہوئی ہے، انہی حروف کے ساتھ جو حروف میں نے ابھی لے ہیں۔ یہ حادث نہیں ہے، یہ قدیم ہے۔ قدیم کہتی ہے اس چیز کو جس کو فنا نہیں ہونا، حادث اسے کہتے ہیں جس نے حادثہ فنا ہونا۔ ہم سب حادث ہیں، ہم سب نے فنا ہونا ہے۔ قرآن فنا ہونے کے لیے نہیں آیا، قرآن حادث نہیں ہے، قرآن قدیم ہے، اللہ کی ذات قدیم ہے، اس لیے یہ قرآن چونکہ اللہ کی ذات سے نکلا ہے تو وہ صفت بھی کیا ہو گئی؟ قدیم ہو گئی۔ میں عالم اس دن تک ہوں جب تک میں، جس دن مر گیا میرا علم ختم، میرا عالم ہونا مجھ سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ کیوں؟ میرا علم قدیم نہیں ہے، میرا علم کیا ہے؟ حادث ہے، کیونکہ میں خود حادث ہوں، اللہ خود گیا ہے۔ علم میری صفت ہے نا، تو میری صفت اس ٹائم تک نہیں جب تک موصوف رہا، جب تک مطبوع ہے اس وقت تک تابع ہے۔ مطبوع میں ہوں، میرا علم تابع ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ میری صفت ہے، اور میری ذات کیا ہے؟ اگر میں فانی تو یہ تمام چیزیں بھی فانی، میری ساری صفات فانی۔ اللہ فانی، اللہ باقی، اللہ قائم، قائم سے ہی ہے قادم، اور قائم سے ہی ہے اللہ رب العزت قدیم، کہ ہمیشہ رہنے والے۔ تو جیسے ذات ہمیشہ رہے گی ایسے اس کی صفت بھی ہمیشہ رہے گی۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی زبان مبارک سے نکلی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو لہٰذا اللہ قادم ہے، قدیم ہے، تو یہ اللہ کی صفت بھی کیا رہے گی؟ قدیم۔ تو اس کا ادب کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کی ذات کا۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ ادب کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے اللہ کی ذات کا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ ایک ہے قرآن کو زبانی پڑھنا، اور ایک ہے قرآن کو دیکھ کے پڑھنا۔ دیکھ کے پڑھنے والے کو 2 ثواب ہے، زبانی پڑھنے والے کو 1 ثواب ہے۔ وہ کیسے؟ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کو فی نیکی کے اوپر، پھر حرف کے اوپر 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ یہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو آنکھوں کا الگ نیکی ہو رہی ہے، زبان کی الگ نیکی ہو رہی ہے، سوچ کی الگ نیکی ہو رہی ہے۔ چیز ایسی ہے، بے سمجھ کے پڑھ رہا ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، پھر بھی سارے اعضاء و جوارح، آنکھ الگ نیکی کر رہے ہیں، زبان الگ نیکی کر رہی ہے، اسی کلام کو جو سن رہا ہے یہ الگ نیکی کر رہے ہیں، دماغ جو اسی کلام کو سوچ رہا ہے یہ الگ نیکی کر رہے ہیں۔ زبان کے پڑھنے سے صرف زبان کے اور کانوں کا ثواب تھا، اس میں سارے اعضاء ہو گئے، اس لیے قرآن کو دیکھ کے پڑھنا کیا ہے؟ افضل ہے قرآن کے زبانی پڑھنے سے۔ پھر ہاتھوں سے مصحف کو اٹھائے گا، یہ ہاتھوں کا ثواب ہو گیا۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ درمیان میں ایک مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے، وہ پھر بھول جاؤں گا۔ اس بدھ کے اندر قرآن پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جب اپلیکیشن کھل گئی قرآن کی، اب بغیر وضو اس کی اسکرین کے اوپر ہاتھ نہیں لگا سکتے، حروف کے اوپر بغیر وضو نہیں لگا سکتے، گناہ گار ہوگا۔ گویا ایسے ہی ہے کہ اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا ہے، ایک ہی ہے۔ اور یہ جو اس کی وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس بت کو؟ بلا ہے یار، جو بھی اس کی یہ چیزیں، یہ جسم بمنظرہ اس جلد کے ہو چکا ہے، یہ جو جلد ہے بغیر وضو اس جلد کو بھی، جی میں نے تو یہاں سے ہاتھ لگایا، قرآن کو یوں پکڑ کے لے کے جا رہا ہوں بغیر وضو، نہ یہاں سے بھی نہیں، یہ اس کا جز بن چکا ہے۔ کیوں؟ یہ سلائی ہوئی ہے، یہ کیا بن چکا ہے؟ اس کا جز بن چکا ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اس طریقے سے اس کے اسکرین کے اوپر بھی، جی میں نے تو حروف پہ تو نہیں ہاتھ رکھا، میں نے تو شیشے کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ اس کا جز بن چکا ہے شیشہ۔ سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہاں، جب اپلیکیشن بند ہے پھر موبائل کو بغیر وضو کے، افضل یہی ہے کہ کیا کرے، یہ چیز ہے۔ قرآن شہید ہو جاتا ہے، اب کیا حکم ہے؟ اعلیٰ تو یہ ہے اس قرآن کو دفنا دیا جائے، اعلیٰ یہ ہے کیا کر دیا جائے، اور ایسی جگہ دفنایا جائے جہاں قدم نہ لگتے ہوں، لوگوں کے اوپر قدم نہ لگتے، کسی اونچی جگہ پہ، ایسی جگہ جہاں شارع عام نہ ہو۔ آخری حل یہ ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ملتی ہے، بہانے سے اچھا یہ ہے جلانا۔ بہانے سے اچھا کیا ہے؟ پانی میں بہا دیا، اللہ جانے یہ ٹکڑا کہاں جائے گا، پھر ہو سکتا ہے یہ پانی کسی نالی کا ذریعہ نہ بن جائے،
کسی ناپاک جگہ کا ذریعہ نہ بن جائے، بے ادبی ہے زبردست قسم کی، اس کو جلا دیا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرآنوں کو جلایا گیا تھا۔ وہ کیسے تھی ترتیب، اس کو سنیے۔ صحابہ چونکہ پورے اطراف عالم کے اندر پھیلے ہیں، ہر صحابی مختلف روایت کے اندر قرآن کو پڑھتا تھا۔ ہم روایت حفظ سے قرآن پڑھتے، عرب والے کوئی اور روایت سے قرآن پڑھیں گے، کوئی اور سے کر رہے ہیں۔ یہ 17 روایتیں یہ صحابہ سے ہی منقول ہیں ساری کی ساری۔ جب یہ ان کا اجتماع ہوتا تھا، ان لوگوں کا، مصر والے آئے، کویت والے آئے، کوفہ والے آئے، مدینہ والے آئے، یورپ والے آئے، یہاں سے بر صغیر والے گئے، تو یہاں جو صحابی آئے تھے انہوں نے ان سے قرآن کو لے لیا، کویت میں جو صحابی گئے انہوں نے ان سے قرآن کو لے لیا۔ اب جب ان کا اجتماع ہوا تو وہ وضوحا پڑھتا ہے، وہ وضوحا ہی پڑھتا ہے۔ یہ کیسے پڑھتا ہے؟ وہ بناہا پڑھتا ہے، وہ بناہا ہی پڑھتا ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہے؟ اس سے جھگڑوں تک نوبت آ گئی۔ دور کون سا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مشاورت ہوئی، کیا کیا جائے؟ کہا وہ معروف لغت جو رسول اللہ علیہ وسلم، اکثر یہ سب لغتیں اللہ کے نبی اسلام سے نکلی ہوئی تھی۔ آپ کبھی کس روایت میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے، کبھی کس روایت میں قرآن پڑھنا شروع کر، وہ روایات جو وہ لغت جس میں آپ اسلام نے کثرت سے نماز پڑھی ہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت، اس کو رائج کرو جھگڑے سے بچنے کے لیے۔ لہذا مشاورت کے اوپر صرف وہی روایت آگے چلائی گئی جو باقی روایات تھی، ان کے نسخوں کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جلایا تاکہ یہ موجود نہ ہو اس ٹائم کے اوپر، تاکہ لوگوں کو ازدحاء اور نزاع اور لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں۔ اسی روایت کو معروف کرو وہ لوگوں کے اندر۔ کیوں؟ اب یہ کچے پکے نہیں ہوئے ہوئے، ان کی زبانوں پہ وہ چیز جاری نہیں ہوئی ہے، مشکل سے اس چیز کو بھی ادا کرتے ہیں، روایتوں کو توڑا جائے۔ لہذا اس لحاظ سے قرآنوں کو جلانے کی کیا آ گئی؟ نوبت آ گئی۔ قرآن کے صحیفے تھے، کچھ جز تھے، مرتب قرآن سارا ہو چکا تھا۔ قرآن کیا ہو چکا تھا؟ پورا قرآن مرتب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا تھا۔ ذہنی کہاں؟ یہ صحابہ کے ذہن میں تھا پورا قرآن، جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکا تھا۔ یہ جی اشاعت کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی، یہ اشاعت کس کی ترتیب پہ کی؟ حضرت عثمان نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر، جیسے حضرت نے فرما کر گئے تھے بسم اللہ کی با سے لے کر آگے سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، چلتے 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 سورہ والناس ہے، یہ سب ذہنوں میں تک ان کے صحابہ کے اندر۔ لیکن ہم نے تو مرنا ہے، اور جو ہمارے ماں باپ والے لوگ آنے انہوں نے ہمارے ذہن تھوڑی پڑھنے کہ ہمارے ذہنوں میں کیا تھا، ترتیب بناؤ، کتابت کی ترتیب۔ اب چھالوں سے، یہ درختوں کی چھال، ان کے پتوں سے کسی چمڑے کے اوپر لکھا ہوا ہے، کسی فلاں کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے، ان کو مرتب کر کر کے مجلد بنانے کی کوشش کی گئی۔ ہو گیا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، سارا کامیاب ہوا، تکمیل تک پہنچا۔ ایک چیز کی کمی رہ گئی، قرآن کے حروف کے اوپر اعراب نہیں لگے ہیں۔ الحمد، الف کے اوپر زبر نہیں ہے، لام ساکن نہیں ہے، نہیں سمجھ میں آئی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب قرآن میں بہت سی ایسی وجوہات ہیں، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جس میں اگر حرف کی رعایت نہ کی گئی، اعراب کی رعایت نہ کی گئی، معنی کہاں سے کہاں بن جائے گا، اور بعض جگہ تو کفر تک پہنچ جائے گا۔ سورہ برات کے اندر ہے ایسی جگہات، فاتحہ کی مثال لے لیجئے جو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ انعمت علیہم، یہاں کو تا کی زبر کو پیش میں بدلتا ہے، انعمت علیہم، نماز بھی فاسد ہو جائے گی کیونکہ معنی تبدیل ہو گیا۔ نمبر 2، معنی بنے گا کیا؟ میں نے جن لوگوں پر انعام کیا، معنی کیا تھا؟ انعمت علیہم، اللہ تو نے جس پر انعام کیا، اور انعمتوں سے معنی کیا بن جائے گا؟ اب اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس کی تصحیح کا کام کون کرے؟ نحو کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے کام شروع ہو گیا، اس چیز کا تکمیل نہیں ہو سکی۔ حضرت کے دور میں فتنے بہت تھے جن کا آغاز حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور سے ہو چکا تھا، کام پوری تکمیل نہیں ہو سکی۔ آخر اسی کام کو لے کر یہ جو شروع ہو چکا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور سے، حجاج بن یوسف کے دور میں اس کام کی تکمیل ہو گئی۔ نام کس کا آ چکا؟ یہی بات ہے، پلیٹ لگانے والی۔ منصوبہ کس کا تھا؟ محنتیں کس نے کی؟ خرچہ کس نے کی؟ جب سارا چمک گیا معاملہ تو کیا گیا؟ ٹھک۔ پاکستانی ترتیب، اس طرح سوئیوں کے اوپر نہیں لکھا تھا میڈ ان، بولو نا، حالانکہ نہیں بنائی، یقین کرے پاکستان چائنا سے آئی ہے۔ اسٹیمپ کس نے لگا دیے؟ اسے لگا دیے، اور کسی نے اچھا لطیفہ بنایا تھا، کہا ایک سلاخ ملی کسی کو، امریکہ والوں نے اس کو باریک کر دیا، چلتے چلتے دیگر کسی ملک میں پہنچ گئی، انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا چھوٹا سا،
ہندوستان تک پہنچ گئی، انہوں نے اس پہ ملمہ سازی کر دی، سائیکل کا کام کر دیا، وہ چیز سوئی چمک گئی، پاکستان پہنچ گئی، پاکستان نے مہر لگا دی میری ہے، نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو حجاج بن یوسف نے یہ والا کام کیا، مہر لگا یہ میری ہے، کام ہوا ہے، نفی نہیں ہے، کام جو نیک کام کیا اسے نیک کام کیا ہے کہ وہ اعراب کا کام کیا اور پوری امت پر احسان کیا ہے اس آدمی نے، بے شک ظالم ہے، یہ جانے اس کا اللہ تعالیٰ جانے، اور لیکن اس نے پوری امت پر یہ احسان کیا ہے، اللہ کے صحابہ کا قاتل ہے، اور 4000 نفل روزانہ پڑتا تھا۔ حاجی صاحب کتنے؟ ہم لوگ کتنا کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ ہماری تراویحوں میں بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے 20 رکعت کے اندر، اگلا 4000 روزانہ پڑھتا تھا۔ حضرت جی بے حیا نہیں تھا، کیا نہیں تھا؟ بے حیا نہیں تھا۔ ایک عورت کی فریاد پر ملتان فتح ہوا ہے، سبب تو وہی بنی نا محمد بن قاسم کو روانہ کرنے کا، سبب تو وہ خاتون بنی تھی، لیکن ظالم تھا۔ کیا تھا؟ ظالم تھا۔ اٹھا کے اللہ نے کہاں سے کام پھینک دیا، اس سے وہ کام لے لیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنے مردودوں والے کام کروں گا کہ میں صحابہ کو قتل کروں گا۔ بہرحال یہ بات کہیں ہو چلی گئی ہے۔ تو یہ قرآن کے حوالے سے تھوڑی سی میں نے آپ کو وہ کی ہے۔ تو ادب کی بات کیا کی ہے؟ ادب کی اختتام یہاں سے کیا ہے کہ آخری پیمانہ یہ ہے کہ قرآن کو مجبوری کی بنیاد پر، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی نہیں ہے، مجبوری میں جلانا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ جلا دیں، شہید اس کو، ہاں اگر بن سکتے ہیں دوبارہ اس کی تجدید ہو سکتی ہے، توسیع ہو سکتی، بسم اللہ، اس کو وہی کر کے وہ کیا جائے، لیکن یہ کام نہ کبھی کیا جائے جو کہ ابھی ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، غالباً کسی جمعے میں عرض کی تھی، یہ جو قادیانی فرقہ ہے یہ اسلام پر داغ ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں، شروع ہے کام، پکڑے بھی گئے ہیں، یہ آ کے بڑی پیار محبت سے جی آپ کے گھروں میں شہید قرآن پڑھے ہوئے، ہاں جی کوئی نہ کوئی صفحہ آگے پیچھے ہوا ہے، کوئی ورک ایسے ہوا ہے، وہ آپ دے دیں، ہم آپ کو وہ دیں گے، صحیح وہ دیں گے، ہم ان کی حفاظت کریں گے، اس کو ٹھیک کر دیں گے، جلد سازی کر دیں گے، لے لیں گے۔ ہماری مائیں بہنیں گھر کی عورتیں بالکل سیدھی سادھی، ان کو کیا معلوم ہے، ہاں بہت اچھا آدمی ہے، اس کو گھر کا قرآن دے دیا، اس سے قرآن لیا گیا۔ آغاز کیسے ہے قرآن کا جی؟ وہ کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں ہماری، ایک سورہ بقرہ کی ابتدا ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں لکھا ہے جی الذین لا یؤمنون بالغیب، یؤمنون کے پیچھے کیا لگایا ہوا ہے؟ لا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ صرف تعریف کی ان کی ہو رہی ہے متقیوں کی، کہ ایمان، اللہ فرما رہے ہیں یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب متقی کون ہیں؟ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کی کتاب میں لکھا ہے لا یؤمنون، اور ہماری کتاب میں کیا ہے؟ یؤمنون۔ پھر ہے یقیمون الصلاۃ، انہوں نے لکھا ہوا ہے یقیمون الصلاۃ کو ینفقون الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے ہیں، نماز کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں۔ اور یقیمون کو یہاں کھڑا کیا ہوا ہے، یقیمون مما رزقناہم، اور اللہ کا دیا مال خوب جمع کرتے ہیں۔ مانے تبدیل دیکھ رہے ہو؟ ایک آیت میں 3 جگہ کفر پایا گیا، صرف ایک آیت کے اندر۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ بولو نا، یہ جو آپ صبح شام روزانہ یاسین پڑھتے ہو، بعضوں کے حفظ ہو گئی ہے پڑھ کے، میں آپ کو 3 سے 4 جگہ ایسی کمی بیشی کر کے دکھاؤں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس نے کوئی کمی بیشی کی نہیں کی ہے، اور وہ پڑھنے سے بندہ کافر ہو جائے گا۔ حضرت جی اگلے فارغ ہیں اسلام کو تباہ کرنے کے لیے، اور مسلمان سادہ یہ کہتا ہے کہ وہ فارغ تھوڑی ہے، ان کے اور کوئی کام نہیں ہے، بالکل ان کا کام ہی یہی ہے، اسلام کیا ہو جائے؟ تباہ ہو جائے۔ تو یہ آئیں گے قرآن دینے کے لیے، آپ اچھا خوبصورت پرنٹڈ نوٹ، 8-8 گرام کا ایک پیپر لگا ہوگا اس کے اوپر، VIP قسم کا، طبیعت خوش ہوگی دیکھتے ہوئے، ہاتھ سلپ ہوگا پڑھتے ہوئے، اس طرح کا پیپر ہوگا، لیکن اندر کیا ہوگا اس پہ؟ یہ کچھ لکھا ہوا ہے، احتیاط کیجیے۔ اس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، آگے انشاءاللہ اسی صورت کے اندر آگے بات آئے گی۔ الف لام را جی حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب، اللہ فرما رہے اس صورت کی یہ جو آیات ہیں یہ کھلی کتاب کی ہیں۔ اس کتاب کی ہے یعنی یہ آیات بھی قرآن کا جز ہیں، اور وقرآن مبین، اس صورت کی 2 اللہ نے صفت بیان کی ہے، ایک تو یہ کھلی کتاب کی آیات ہیں، دوسرا فرمایا وقرآن مبین، واضح قرآن کی آیات ہیں۔ یہ قرآن کی 2 صفتیں ہیں، ایک قرآن کا واضح ہونا اور ایک قرآن کا کھلا ہوا ہونا، دونوں میں الگ الگ معنی ہے۔ قرآن کا کھلا ہونے کا مطلب یہ، واضح آیات کا مطلب یہ ہے کہ اس کی قرآن کی آیات بالکل واضح ہیں، شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور کھلی آیات کا مطلب کیا ہے؟ اس کے جو معنی ہیں وہ بھی واضح ہیں، اس کے جو معنی ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ واضح ہیں۔
قرآن کہتے کس کو ہیں؟ میں قرآن کا کچھ حصہ یہاں سے اٹھا لوں، کچھ مضامین اگر آپ پڑھیں، میں عربی میں ایک مضمون لکھتا ہوں، قرآن کو تھوڑا سا حصہ یہاں سے اٹھا لیتا ہوں، وہاں سے کوئی آیت اٹھا لیتا ہوں، سارا ملا لیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں یہ قرآن ہے، یہ قرآن کبھی نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ سارا قرآن لکھا ہے اس میں نے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی اور قرآن کے مختلف صورتوں سے مختلف اس سے اٹھائے۔ میں جی قیامت کے نام پر ایک مضمون بنانا چاہ رہا ہوں، اس مضمون کو میں نے قرآن ہی کے اندر سے مختلف قیامت کی آیتیں اٹھائیں اور اس کے نیچے لکھ دیا اور کہا یہ قرآن ہے۔ نہیں، اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے، اس کو قرآن نہیں۔ وجہ جو دو چیزیں جب تک کو پائی نہیں جائیں گی اس وقت تک قرآن نہیں ہوگا۔ وہ میری تحریر ہے، ہاں لی گئی قرآن سے، اس کو کیا کہیں گے؟ تحریر انسان کی ہے اور لی گئی کہاں سے؟ قرآن سے لی گئی ہے۔ قرآن کا معنی اور قرآن کے الفاظ دونوں جہاں یکجا ہوں گے وہ قرآن ہوگا۔ جو میں نے مختلف آیتیں اٹھائی ہیں، جو آیت جہاں سے میں نے اٹھائی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوگی اور اس کے آگے بھی، ہر آیت کا ما قبل اور ما بعد سے ربط ہے۔ قرآن چیز ایسی ہے، ہر آیت کا ما قبل ما بعد سے، جب تو وہ آیت اٹھائے گا اور کہیں اور سے دوسری صورت سے بھی آیت اٹھائی، جب تو اس دونوں کو جوڑے گا ربط نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ ربط نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہ ہے جس کا معنی کہیں نہ ٹوٹے۔ یہ تیری اس تحریر سے جو تو نے لکھی ہے یہ معنی ٹوٹ گیا، لہذا اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے ہیں۔ واحد کلام اللہ کا ایسا ہے جس کو قرآن کہہ سکتے ہیں، وہ کیا؟ کہیں معنی نہ ٹوٹے گا، کہیں ربط نہ ٹوٹے گا، یہ قرآن ہے۔ آگے یہاں اس قرآن کی تشریح کے لیے چھپایا کیا ہے جی اس میں؟ میرے محترم ساتھیوں، چونکہ اجنبیت ہے اور سمجھ نہیں سکتے، ایک تو ہیں اجمی لوگ، نہ قرآن کا لہجہ آتا ہے، نہ قرآن کی قرأت آتی ہے، نہ قرآن کے معنی آتے ہیں، نہ ہی قرآن کے مطالب آتے ہیں، سب چیزوں سے پاک ہے۔ کیا ہونے کی بنیاد پر؟ اجنبی ہونے کی بنیاد پر۔ اگر صاحب فن ہوتے، صاحب لسان ہوتے، صاحب علم ہوتے، اس کے اندر اللہ نے کیا ذخیرے چھپائے ہوئے ہیں میرے محترم ساتھیوں، سوچ نہیں سکتا انسان۔ غالباً کسی محفل میں قرآن کے فضائل کے اوپر بات آپ سے کی تھی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے نماز کے لیے آئے تھے، ان سے کہا جی چاہتا ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر سنو؟ کہا تو سنائیے۔ کیا فرمایا ہے؟ باب العلم، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم کے کیا ہیں آپ سنو۔ دروازہ کیسا تھا علم کا، کیا دیا تھا اللہ نے اس بندے کو۔ عربی واحد زبان ہے جس کے حروف کے بھی معنی ہے، ہمارے اردو کے حروف کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اردو تھکی ہوئی زبان ہے، زبان وہ تھکی ہوئی ہوتی ہے جو مشترک زبانوں سے لی گئی ہو، یہ لشکری زبان ہے، یہ تھکی ہوئی ہے۔ اردو کے بھی معنی ہے۔ مشین کو اردو میں کیسے لکھتے ہیں؟ مشین کو اردو میں، اور پڑھتے کیسے تلفظ؟ مشین۔ اور انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ اس طرح کے کئی لفظ ہیں، اس طرح کے کئی لفظ ہیں جو اردو اس کا معنی نہیں کر سکتی ہے، اور اس طرح کے کئی لفظ ہیں جو انگلش معنی نہیں کر سکتی۔ کوئی کہتے ہیں اس مجلس کے اندر میں یہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں انگلش کے لحاظ سے، ایک سوال کروں گا، بولو۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے بھئی، کورس مورس کرتے ہو نا۔ پاک انگلش میں کیا کرتے ہیں؟ پاک کو بول پہ جتنے لفظ بولے گا میں توڑوں گا۔ ہاں بول، پاک کو کیا کہتے ہیں؟ پاک، ہاں کلین، صاف کہتے ہیں، کلین صاف ہے، کلین صاف، اور پیور نہ، ستھرا، پیور ستھرا نہ، یہ بھی نہیں پاک، یہ بھی پاک نہیں۔ بعضوں نے ہولی کا کہ جی ہولی کا معنی پاک نہ، مقدس، میں پاک کہتا ہوں۔ ڈکشنری اس میں دیکھو، یہ جو آج کل کی بک کے اندر نیٹ میں سرچ کرو، وہ ہمارا جو استاد ہے کیا نام ہے اس کا، وہ جی سے شروع ہو رہا ہے، ہاں گوگل استاد، اس سے پتہ کریں، وہ آپ کو بتائے گا پاک کا معنی۔ اور اگر آپ نے کل سے بتا دیا پھر میں آپ کو یہاں بٹھاؤں گا، میں یہاں بیٹھوں گا، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ یہ یہاں کی بات نہیں ہے، کسی چلے کے اندر تھے۔ لمش یونیورسٹی کے ایک تھے پروفیسر ڈاکٹر احسان صاحب، وہ ہمارے ساتھ تھے، وہاں ہماری کہیں بحث چھڑ گئی، بس چلے میں چل رہے تھے، کوہاٹ کے اندر تھے، خواص کے ساتھ جماعت تھی، اردو انگلش، عربی اردو انگلش، ہمارے ساتھ سوڈان کے 7 عرب تھے جو ان کے ساتھ ہماری جماعت تھی، اس میں یہ لفظ آ گیا بیچ میں۔ یہ میری بات نہیں، یہ ان کی بات ہے۔ انہوں نے کہا انگلش والے، انگریز والے آسمان پہ چڑھ جائیں، پاک کا لفظ نہیں لا سکتے، پاک کا لفظ انگلش میں نہیں ہے، انگلش کی ڈکشنری کے اندر پاک کا لفظ نہیں ہے۔ پاک کہتے کس کو ہے؟
پاک اور پاکیزہ، یہ کلین، یہ پیور، فلان ڈھینگ، یہ سب صاف ستھروں کے لیے آتے ہیں، پاک کے لیے لفظ نہیں آتا ہے. ہم پاک کی بات کرتے ہیں جو اسلام میں پاک، طاہر عربی کے اندر لفظ ہے پاک. نہیں سمجھ میں آئیے؟ تو یہ ہماری اردو لشکری زبان ہے. عربی لشکری زبان نہیں ہے شیخ. دو ہی تو زبانیں پوری دنیا کے اندر، ایک یہ سی فور کیٹ ڈی فور ڈاگ، اور دوسرا قال اللہ قال رسول اللہ. یہی پوری دنیا کے اندر رائج جو زبانیں وہ یہ ہیں. پوری دنیا کی جو زبانیں ہیں یہ ہماری اردو کو تو ہم اپنی بعض ایسے ہمارے وہ نہیں جانتے ہو. ہمارے ایک ساتھی ہیں اصلاحی تعلق ہے ان کو کہا خط لکھیں، حضرت کاش میں آپ کو خط دکھاتا. آئے ہائے 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 سبحان اللہ. پتہ نہیں اس بندے نے سی اے کیا ہوا ہے اور اردو کی اس کی پہلے تو رائٹنگ دیکھی تو حیران رہ گیا کہ پتہ نہیں دیوار کے پیچھے پڑھتا رہا ہے. ایسے بھی ہوتے ہیں نا بعض دیوار کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں اسکول میں، ان کی کان بہت تیز ہوتی ہے، ٹیچر کی آواز آتی ہے ان کو. اور پڑھا کہاں ہے، باپ کا پیسے ہی ضائع کیا لاکھوں روپیہ. حضرت اس کو ضمیر لکھنا نہیں آتا ہے کہ میرے ضمیر میں یہ بات ہوا، زے سے لکھ رہا ہے ضمیر زوات کی جگہ. اور بھی بہت سے غلطیاں کی. میں نے کہا تو پہلے اپنی اصلاح بعد میں کروانا، پہلے املا ٹھیک کروا تاکہ مجھے سمجھ تو آئے کہ لکھا کیا ہے، پھر میں تیرے کو جواب بھی دوں. پہلے املا کیا نہیں، وہ ہے بھی گجرانوالہ میں بیٹھا ہوا ہے، کوئٹہ میں ہے بھی نہیں. غیبت کہتے ہیں جب آپ جس بندے کو نہیں جانتے اور اس کا میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں تو یہ غیبت نہیں ہوتی ہے. غیبت کے لیے دونوں کا جاننا ضروری ہے. ابھی علی اصغر بھائی کو یہ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. یار علی اصغر بھائی نے نا یوں بیٹھے ہوئے تھے، یہ غیبت ہے. ایک شخص تھا وہ یہ کام کر رہا تھا، اب وہ شخص کون تھا آپ نہیں جانتے، وہ غیبت نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی کے حروف کے معنی ہے، با کا معنی ہے، من کا معنی ہے، الہ کا معنی ہے. ہمارے اردو کے حروف کے معنی نہیں ہے. حضرت نے جی سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنا شروع کی. سورہ فاتحہ سے اوپر کھڑی ہوئی ہے بسم اللہ، بسم اللہ کی ابتدا ہو رہی ہے با سے، با کے نیچے کھڑا ہوا ہے نقطہ. حضرت نے با کے نقطے سے تفسیر شروع کی. صحابی فرماتے ہیں یہاں عشاء کی نماز پہ مصلی پہ بیٹھے تھے، فجر کی نماز اذان یہیں ہوگی اور یہیں مصلی پہ بیٹھے تھے اور ابھی تک با ختم نہیں ہوئی تھی، چل رہی تھی. یہ قرآن ہے جو اللہ نے چھپایا ہے. آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. فخر الدین رازی بہت بڑی آدمی ہے، تفسیر کبیر لکھی انہوں نے، کمال کیا بندے نے، کمال کیا. ایسی تفسیر نہیں ہے جی جیسی تفسیر کبیر لکھی فخر الدین رازی نے رحمۃ اللہ علیہ نے. جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، خطبے میں زبان سے ایک چیز نکل جاتی ہے جو لوگوں کے لیے مذاق بن جاتی ہے، نیچے والے ہنسنے لگ جاتے ہیں. ابھی تو میں جمعے میں جو مرضی کہتا ہوں، آپ لوگ کیا پتہ کیا کہہ رہے ہیں، پتہ دعائی دے رہا ہوں، اللہ جانے کیا کر رہا ہوں. وہاں ایسا نہیں تھا، وہاں سارے کے سارے نیچے باعلم لوگ بیٹھے ہوتے جن کو ہم زبان تھے. حضرت ایک بات ہے، یہاں ایک بندہ بیٹھا تو کرسیوں کے قریب، بہت پرانی بات ہے. میں نے جمعے میں خطبہ پڑھا، خطبے میں نے ایک حدیث پڑھ دیا. میں گھر کی طرف جمعے کے بعد جا رہا ہوں، وہ بندہ مجھے روک لیتا ہے، کہا مولوی صاحب ایک منٹ بات سنو. ہاں یار یہ جو آپ نے حدیث پڑھی یہاں، یہ ضعیف حدیث نہیں ہے. جب اس بندے کے میں چہرے کو دیکھا، میں کو پتہ اس کو کلمے کے الفاظ میں مجھے پتہ کس نے ضعیف کا لفظ سکھا دیا ہے. میں نے کہا یار آپ کو اس سے کیا تعلق. حضرت بات بہت بڑھ گئی. جب اس نے حوالے دینا شروع کیے نا تو میری آنکھیں کھول دی اس آدمی نے. تو میں نے کہا دلچسپ بندہ لگ رہا ہے. عصر کے بعد بیٹھے حضرت عصر کے بعد ہم یہیں کہیں بیٹھ گئے. میں نے اپنی غلطی مانی، ہاں یہ حدیث ضعیف ہے، اسے ثابت کی. جو اس نے حوالے دیے وہ حوالے جا کے میں نے چیک کیے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا آدمی. وہ آپ کی کیا ہے اسلامک یونیورسٹی ہے اسلام آباد کا، اس کا پروفیسر تھا. اس کی شکل و شبات پہ نہیں جائیں، وہ اندر سے بلا تھی، کوئی چیز تھی وہ اس نے بتلایا. اس کے بعد سے میں نے کبھی وہ حدیث بیان نہیں کی، اس نے ٹھیک بات کی. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعے میں ایک بات کی، زبان سے بات نکل گئی. اللہ نے کچھ اور کروانا تھا، مجمع ہنس گیا. بات کیا کی؟ کہ صرف سورہ فاتحہ ان 7 آیتوں کے اندر اللہ نے 10,000 مسائل لکھے چھپائے ہیں. یہ بات کہہ دی صرف سورہ فاتحہ میں 10,000 مسائل. اور مجمع ہنسنے لگ گیا کہ حضرت نے تھوڑا مبالغہ کر دیا. کہ ان کا ہنسنا تھا تفسیر کبیر لکھنے کا ذریعہ، ان کا ہنسنا بن گیا. میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے قلم پکڑی. پہلی جلد 22 جلدیں کل تفسیر کبیر کی، پہلی جلد ساری کی ساری سورہ فاتحہ پر، اور نمبر وائز 1 2 3 10 کے 10,000 مسائل لکھ کے ان کے سامنے امت کی. یہ کس نے کیے؟ یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، جس کی دلیلیں شیطان نے توڑ دی تھی موت کے وقت میں. اس نے 100 دلیلیں جمع کی تھی اللہ کی، اور شیطان نے 100 کی 100 دلیلیں توڑی تھی. کوئی اللہ نہیں ہے. اب بول، ابھی تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگ گئے کہ اب کیا کرتا ہوں، بغیر ایمان کے جاتا ہوں. پھر ان کی شیخ کا تصور ان کے سامنے آیا اور کہا کہ فخر الدین، حالانکہ شیخ عالم نہیں تھے، نجم الدین ہدا وہ عالم نہیں تھے،
ان کی طرح کے عالم نہیں تو یہ تو بہت بڑی چیز تھی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہ فخر الدین بول اس کو شیطان کو میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں، پھر بھاگا کہیں جا کے، اور خاتمہ کس پر ہوا؟ ایمان پر ہوا۔ تو قرآن بڑا ذخیرہ ہے، اللہ تعالیٰ میں آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ آگے انشاءاللہ آگے کریں گے سورت شروع کر لیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، آمین۔ اللہ تعالیٰ